السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین العتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ عرض کرنے سے قبل حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج شعبان کی 17 تاریخ ہو چکی ہے۔ رمضان میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ یہ بھی مبارک اور باعظمت مہینہ ہے، آنے والا بھی بہت ہی اس سے بھی بڑھ کر عظمت بزرگی والا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ نماز سے بڑی دور ہیں۔ جمعے کا دن چھٹی کا دن رہتا ہے، پھر بھی مسجد میں جلد تشریف نہیں لاتے۔ یہ بہت تکلیف کی بات ہے اور یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ اگر دین سے محبت الفت ہوتی، نماز کا شوق اور ذوق ہوتا، اللہ کا خوف سینے میں ہوتا، تو پھر نماز کے لیے جلدی تشریف لاتے۔ لیکن تاخیر سے آنا، دیر سے آنا، لاپرواہی کرنا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہلکے ہلکے شوق لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے اور یہ بے حد تکلیف کی بات ہے۔ حضرات محترم، آج کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالی نماز کی عظمت پر ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نماز کی عظمت پر اس طرح کر کے ہوگی کہ یہ شعبان کا مبارک اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس سے آگے جو مہینہ ہے وہ اس سے بھی بابرکت اور بعظمت، رفعت و بلندی میں رکھنے والا مہینہ ہے۔ تو میں نے سوچا اس مبارک مہینے میں اس جمعے کو نماز کے متعلق اور اس کی عظمت پر بیان کیا جائے، کیونکہ آنے والا مہینہ اس سے بھی عظمت والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر نماز کی عظمت پر بیان ہوگا اور اس کی اہمیت کو آپ اور ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ جو آنے والا جمعہ ہے اور اس کے بعد جو ایام آئیں گے پھر آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں چاند کا دیدار کرنا یہ بڑی نعمت کی بات ہوگی۔ رمضان کا جب چاند نظر آئے گا اور آپ نماز پڑھ کر چھت پر ہوں گے اور چاند کا دیدار کریں گے تو کتنی عظمت کی بات ہوگی۔ یا آپ چاند دیکھ کر کے نہائیں اور غسل کریں تو وہ عظمت، وہ برکت نہیں حاصل ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کریں، اس مبارک اور باعظمت مہینے میں نماز کی عادت بنائیں، نماز کی عادت ڈالیں۔ ابھی آپ جمعے کی یا 2-3 دن کی یا 2-3 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن عادت یہ بنائیے کہ ہمیں آج ہی سے انشاءاللہ تعالی 5 گانا نمازیں بجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے۔
جب آپ کی عادت بن جائے گی نماز پڑھنے کی، آپ کی عادت سحری میں اٹھنے کی ہو جائے گی، اور جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کی عادت ہو جائے گی، پھر رمضان میں آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ پھر آپ کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ ارے میری عصر کی قضا ہو گئی، کہیں چلا گیا تھا۔ چونکہ جب آپ نماز کے عادی ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھنے لگیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس وقت بھی ہوگا نماز پڑھنے کا۔ اللہ رب العزت آپ کے وقت میں اتنی وسعتیں، اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کے سارے کام بھی ہو جائیں گے اور آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا مسلمان نوجوان بھائی کہتا ہے، جب اس سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھا کرو، تو وہ کہہ دیا کرتا ہے کہ بھائی وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے کام میں اتنا مصروفیت ہے، اتنا مشغول رہتا ہوں کہ وقت نہیں نکال پاتا ہوں نماز کے لیے۔ بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہو، وہ بندہ آ کر یہ کہے کہ مجھے نماز کا وقت نہیں ملتا، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تو یہ بتائیے حقیقی معنوں میں کیا وہ بندہ ہے؟ وہ بندگی کا اظہار کر رہا ہے؟ نہیں، نہ ہی تو وہ بندہ ہے اور صحیح معنوں میں نہ ہی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ ارے بندہ تو وہ ہے جو اپنے رب کا، اپنی ربوبیت کا اظہار کرے، اپنے رب ہونے کا اظہار کرے کہ میرا رب بھی کوئی ہے، اور نماز کی پابندی کرے، سجدے میں سر رکھے، اللہ کی تسبیح کو بلند کرے، صحیح معنوں میں وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو اس طرح سے بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم بڑا مصروف رہتے ہیں، تو صحیح معنوں میں وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جل مجدہ نے بے شمار کروڑوں اربوں خربوں اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا کی ہر شے اللہ نے انسان کے قدروں میں رکھ دی ہے۔ ہر چیز کو آپ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھیے، کتنی اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہمیں آپ کو دیا، جہاں چاہیں ہم سیر و تفریح کریں، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ستون ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل ہے جو ہمیں جانے سے روکے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، جہاں ہم سفر کریں۔ پھر اسی آسمان کے نیچے ہمیں چھت بھی عطا کری۔ ہمارے پاس مکان ہے، کھیت کھلیان ہے، دولت پیسہ ہے، بیوی بچے ہیں، جو عیش و آرام ہمیں چاہیے، کھانا بیڈ پر ہمیں ملتا ہے، ساری نعمتیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اللہ نے ہزاروں کروڑوں پھل میوے پیدا کیے، کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ روٹی، یہ گیہوں، اس کے اندر کتنے وٹامنس ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام چیزیں کھا لیجئے، لیکن کھانے کے وقت اللہ نے روٹی میں جو تاثیر رکھی وہ کسی میں نہیں رکھی۔ لیکن روٹی کے علاوہ آپ دیکھیے، پھل فروٹ میوے اٹھائیے، کتنی اللہ نے نعمتیں ہمیں اور آپ کو فرمائی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بندہ ہماری عبادت کرے، ساتھ ہی ساتھ اس کو توانائی بھی حاصل ہو۔ اور آج کل لوگ طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی کے کہیں پر درد ہے، کہیں گھٹنے میں درد ہے، لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسا بہترین ورزش اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کری ہے۔ آپ 20 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ، صبح میں 4 رکعت ہے، ظہر میں 12 رکعت نماز ہے، آپ گنتی لگائے تقریباً 52 رکعت پڑھتے ہیں ہم روزانہ۔ 52 مرتبہ آپ بیٹھ کے لگا کے دیکھیے، نہیں لگا پائیں گے، آپ تھک جائیں گے۔ کبھی نہ کبھی آپ کی غیب ہو سکتی ہے،
کبھی نہ کبھی آپ کو کوئی کام نکل سکتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ نماز کے ذریعے سے آپ کی یہ ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ پھر رکوع اور سجود دیکھیے، جتنا طویل سجدہ ہوگا اتنا ہی آپ کے دل اور دماغ پر اثر ہوگا، اتنا ہی دل اور دماغ آپ کا اچھا رہے گا۔ تو نماز ہمیں اخروی یاد دلانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی بے شمار فائدے عطا کرتی ہے، لیکن نماز کی ہم پابندی کریں گے جب تو حضرات محترم قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز مومن کی علامت ہے۔ بھائی نماز مومن کی علامت اس معنی کر کے ہے کہ جب نماز پڑھے گا تب مومن کہلائے گا۔ نماز ایمان کی بنیاد ہے، نماز پڑھے گا تب اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے محبوب اعلیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو نماز کا عادی بنائے، نماز کی عادت ڈالیں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار مار کر نماز پڑھائے۔ اب 7 سے لے کر 10 تک 3 سالوں کے اندر یہ درمیان میں نماز کا عادی ہو جائے گا، نماز کا طریقہ سلیقہ اسے آ جائے گا۔ اب اگر نماز چھوڑتا ہے تو ماں اور باپ اس پر سختی کریں کہ اب نماز بیٹا پڑھو، نہیں پڑھے تو اس کی پٹائی، ہلکی پھلکی پٹائی لگائیں کہ نماز کی عادت ڈالو، نماز پڑھو۔ اب جب بچہ 10 سال کی عمر سے نماز پنجگانہ کا عادی ہوگا تو پھر کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ آج ہمارے اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم نے بچپن ہی سے نماز کی عادت نہیں بنائی، اور اب آ کر کے ہم نماز کی عادت بنائیں تو بھی بن سکتی ہے، لیکن وہی جمعے کی پڑھی اس کے بعد پھر ہم اپنی موج اور مستی میں ہے، اپنے کاروبار میں منہمک ہو گئے۔ حضرات محترم، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جل مجدہ سب سے پہلا آپ سوال کرے گا، اے بندے خدا یہ بتا تو نے میری عبادت کری کہ نہیں کری؟ اللہ رب العزت جل مجدہ نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اولاد، بیوی، بچے، کھیت کھلیان، مال و دولت، پیسہ، زر، یہ سب آپ کے لیے کل قیامت کے دن مصیبت بن جائیں گے۔ المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور بیٹے اولاد یہ سب جیتی دنیا کا سنگار ہے۔ یہ سب ایک جگہ قرآن پاک میں اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا ہے، چونکہ اسی اولاد اور کاروبار اور فیملی کی وجہ سے انسان نماز جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ سب عذاب کا سبب بنیں گے۔ لیکن یہی اگر نماز کے ساتھ ان کو لے کر کے چلیں گے تو یہی آپ کے ساتھ اضافہ نیکی بن جائیں گے۔ آپ نماز پڑھ کے اپنی فیملی کو ان کی حقوق کو ادا کرتے رہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے رہیں رزق حلال کے ساتھ، تو نماز کے ساتھ اگر یہ آپ عمل کریں گے تو یہ عمل آپ کو کل قیامت کے دن عروجت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن نماز کے ہٹ کے آپ راتوں دن ساری زندگی اپنے بچوں کی خدمت کرتے رہیں، یہی بچے آپ کے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ سب سے پہلے آپ سے کل قیامت کی نماز کے متعلق سوال کرے گا، میں نے تجھ کو بھیجا دنیا کے اور تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اس دن کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جب بندے خدا نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس سے جو سرزد غلطی ہوتی ہیں، اب اس جدید دور میں بے شمار ایسے آدمی کو بھنک تک نہیں لگتی، کان میں اس کی یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، گانا بج رہا ہے، کفریہ کلام اس کے کانوں میں آ رہے ہیں، سن رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں کب اس کے ایمان کی دولت لٹتی ہوئی چلی گئی، کب اس کے نام اعمال میں کمی ہو گئی، اس کو خبر ہی نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، جب نماز انسان پڑھتا ہے، جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، ایک دن عثمان غنی نے کہا
کہ میرے لیے پانی لے کر کے آؤ. ان کے لیے پانی پیش کیا گیا. انہوں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وضو فرمایا تھا جس طرح سے میں نے وضو کیا. اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا, جو بندہ خدا نماز فجر ادا کرتا ہے اور پھر فجر کے بعد پھر ظہر ادا کرتا ہے, تو ظہر اور فجر کے درمیان جو بیچ میں گناہ ہو گئے ہیں سے سرزد ہو گئے, اس کو علم بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے جو بیچ میں گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو محو فرما دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور جو بندہ خدا اسی طرح سے جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان جو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تمام تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ محب اور معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح سے جب فجر کی نماز پھر دوبارہ پڑھتا ہے تو عشاء اور فجر کے درمیان جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے تمام تر گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو جب بندہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ایک روایت میں ملتا ہے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کا پلندہ فرشتے باندھ کر کے اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں. جب وہ نیت باندھ کے قرات کرتا ہے پھر رکوع میں جاتا ہے تو وہ گناہوں کی پوٹلی گر جاتی ہے, وہ گناہوں کی پوٹلی گر جاتی ہے اور پھر وہ بندہ نماز مکمل کر لیتا ہے. مکمل کرنے کے بعد پھر فرشتے اس کی گناہوں کی پوٹلی اس کے کندھے پر رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا گناہوں کو مٹانے کے لیے, میری بارگاہ میں آیا, میری بارگاہ میں جھکا ہے, التجائیں کر رہا ہے, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ رہا ہے. اب میری یہ شان نہیں کہ دوبارہ اس گناہوں کو اس کے سر پر لاد دیا جائے. اس نماز کی برکت سے میں نے اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو اگر نماز بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پتجھڑ کے موسم میں باہر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ موسم پتجھڑ ہے, یعنی جب پتے پیڑ سے خود بخود جھڑنے لگتے ہیں اس کو پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں. تو ساتھ میں ایک صحابی رسول جن کا نام ہے ابو ذر غفاری, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر غفاری, تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ کی ٹہنی کو شاخ کو پکڑا اور ہلانا شروع کیا تو اس شاخ سے جتنے بھی پتے تھے وہ سارے کے سارے زمین پر گر گئے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر غفاری کچھ سمجھے؟ کہا یا رسول اللہ میرے تو نہیں سمجھ میں. کہا بندے خدا پنج گانا نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ, اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کے اس کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے, گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہے, تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو اسی طرح سے مٹا دیتا ہے, محو فرما دیتا ہے جس طرح سے اس شاخ سے ٹہنی سے سارے پتے زمین پر گر گئے. تو کتنا بہترین اللہ رب العزت نے ہمیں ذریعہ بتایا ہے, بنایا ہے, ہمارے اور آپ کے لیے نماز جیسا عظیم تحفہ دیا ہے. اس کی وجہ سے ہم سے جو غلطیاں صادر ہوتی ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر گناہوں کو مٹا دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. تو ہم ایسی عبادت کو کیوں چھوڑیں, کیوں ہم نہ پنج گانا نمازیں پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے آپ نے پڑھا ہوئے قرآن مقدسہ کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں سب جبریل امین لے کر کے آئے, لیکن نماز جیسا ایسا عظیم تحفہ اللہ نے خود اپنے قرب خاص میں بلا کر کے عطا کیا. اور پھر یہ 50 وقت کی نمازیں تھیں, حضور نے کم کروائی اور جا کر کے 9 مرتبہ حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے تو یہ 5 وقت کی نمازیں رہیں. لیکن جب نمازیں کم تو ثواب بھی کم ہوا ہوگا,
ثواب بھی کم ہوگا، تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے حبیب نمازیں کم ضرور ہوئی ہیں لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اے حبیب آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت کی لیکن اللہ اسے ثواب 50 وقت کی نمازوں کا عطا فرمائے گا۔ تو اتنی بہترین عمل، اتنا بہترین وظیفہ، اتنی بہترین عبادت ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ یہ شعبان کا مبارک اور باعظمت مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ رمضان کا اس سے بھی عظمت والا ہے، اس سے بھی بڑھ کر مہینہ ہے۔ تو آج ہی سے ہم عہد کریں انشاءاللہ تعالی کہ اب عصر کی نماز اور پھر مغرب اور عشاء اور آنے والے رمضان تک انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کہیں انشاءاللہ پابندی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ نماز ایک بہترین عمل، بہترین وظیفہ، اس سے بہتر اور کوئی عمل اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم، دیکھو نماز چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے، لوگ نماز بڑا آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اپنا اس نے گناہ کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے زنا جیسا بدترین فعل سرزد ہو گیا ہے، اور پھر اس سے حل ٹھہرا، پھر اس بچے کی ولادت ہوئی، اے اللہ کے نبی میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا لوگوں کے خوف سے۔ اللہ اکبر، جب اس نے یہ گناہ کا اظہار آپ کے سامنے کہا تو آپ نے کہا اے بدبخت عورت یہاں سے چلی آ، کہیں اللہ کا قہر و غضب نازل ہو گیا تو میں بھی نہ اس کے ضمن میں آ جاؤں۔ تو اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، فوراً جبریل امین آتے ہیں، حاطف غیب سے، پردے غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ ایک میری گنہگار بندی تیری بارگاہ میں آئی تھی گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے، لیکن تو نے اس بندی کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو کہا اے اللہ رب العزت جل مجدہ، اس سے بھی بڑی گنہگار بندی اور کون ہو سکتی ہے؟ تو کہا اس سے بھی بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو نماز کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، نماز کا شوق اس کے دل و دماغ پر نہیں ہے۔ کہا اس سے بھی بڑا گنہگار میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ شخص جو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، نماز کی پابندی کریے، آنے والا رمضان کا مبارک اور باعظمت مہینہ ہے، اس سے قبل کی ہماری عادت بن نہ پائے تو ہم اس سے پہلے اپنی عادت کو بنائیں، رکوع اور سجود میں جو لذت اور جو لطف ہے اس کو ہم پہلے ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت عیسیٰ نبی جناب علیہ السلام نے ایک دن ایک پرندے کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پرندہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور ہونے کے بعد جب پورا سن جاتا ہے کیچڑ میں پھر جا کے ایک دریا میں غسل کرتا ہے۔ اس طرح سے اس نے 5 مرتبہ یہ عمل کیا۔ کتنی مرتبہ کیا؟ 5 مرتبہ عمل کیا۔ ایک پرندہ ہے جو کیچڑ میں، بہت بڑا پرندہ ہے، کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر جا کے غسل کرتا ہے، پھر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر غسل کرتا ہے۔ آپ نے عمل دیکھا، آپ کو بڑا تعجب ہوا، اور تعجب ہونے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں لو لگاتے، فوراً جبریل امین آتے ہیں، آنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں اے عیسیٰ روح اللہ آپ کیوں کر پریشان ہیں؟ کہا یہ مثال امت محمدیہ کی نمازیوں کی ہے، اور کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور یہ پانی صاف و شفاف ان کی نمازوں کا مثال ہے، نمازوں کی مثال ہے کہ جب بندے خدا گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا یہ پرندہ جو ہے اس نے کیچڑ میں لوٹ پوٹ لگائی ہے، اپنے آپ کو پوری طور سے کیچڑ میں سنا لیا ہے، اب جب اس کو نہانے کی حاجت
حاجت ہوتی ہے تو یہ نہاتا ہے، جا کے دریا میں ڈبکی لگاتا ہے۔ اسی طرح سے جب امت محمدیہ کے لوگ جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، ان کے اوپر گناہ لاد دیے جائیں گے، لیکن جب وہ نماز پنجگانہ پڑھیں گے تو اسی طرح سے صاف و شفاف ہو جائیں گے جس طرح سے یہ پرندہ دریا میں جا کر کے نہا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات محترم، آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام کا گزر بستی سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں اس بستی کے لوگ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت، خوبرو، وہاں کے کھیت خلیان، چشمے بڑا میٹھے، لوگ خوشحال، لیکن آپ کا گزر ہوا، آپ نے وہاں 2-3 دن قیام کیا، اس کے بعد آگے گئے، پھر کچھ سالوں کے بعد آپ کا پھر دوبارہ پلٹ ہوا تو کیا دیکھتے ہیں وہ بستی بالکل وجود سے ہی مٹ گئی، لوگ ختم ہو گئے، چشمے پانی کے تھے وہ خشک ہو گئے، جو ہریالی تھی وہ ختم ہو گئی، جو پیڑ پودے تھے درخت سے سب سوکھ کے بالکل کانٹے ہو گئے، اور عجیب و غریب کیفیت اس بستی کی ہوئی، اتنی خوشحال بستی وہ بالکل پڑل گئی۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کیا، اللہ یہاں کا معاملہ کیا ہوا، کہ کون سی گناہوں میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے تو نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا؟ تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ ایک بے نمازی ان کی بستی سے گزرا، اس بے نمازی نے ان کے چشموں سے پانی پیا، پانی جو جھوٹا ایک بے نمازی نے پیا، اور اس کا جھوٹا پانی جب اس چشمے میں ملا، اس چشمے کا پانی جب لوگوں نے پیا تو اس کی نحوست ایسی برسی، بے برکتی ایسی ہوئی کہ پوری بستی ہلاک، تباہ و برباد ہو گئی۔ وہی پانی چشمے کا جب کھیت کھلیان میں پہنچتا ہے تو کھیت کھلیان سوکھ گئے، لوگوں نے پیا تو لوگ مر گئے، یہاں تک کہ وہ بستی چمن چمن تھی لیکن اجڑ گئی، ویران ہو گئی۔ کیوں؟ ایک بے نمازی کی بے برکتی کے سبب سے۔ اب ذرا آپ یہ غور فرمائیے، ایک بستی ہے اور یہ پچھلی امتوں کا حال تھا۔ یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہماری بستی بچی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں بے نمازی ہیں، گھر گھر میں بے نمازی ہیں لیکن پھر بھی عذاب نہیں ہے، گھر گھر میں بے نمازی ہیں لیکن پھر بھی برکت رحمتیں ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کے ہم امتی ہیں۔ اگر حضور کا صدقہ نہ ہوتا تو عذاب کب کا نازل ہو جاتا؟ یہ امت محمدیہ پر کرم حضور کا ہے۔ تو حضرات محترم، اب حضور کا اتنا کرم ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھے گا حضور کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بعض وہ حضرات ہوگی جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے چہرے آفتاب سورج کی طرح روشن و منور ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کے چہرے جو ہے ستاروں کی مانند چمکتے اور دمکتے ہوں گے۔ 3 مثالیں، ایک وہ گروہ ہوگا جن کے چہرے سورج کی طرح چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے، سورج کی طرح۔ ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی مانند روشن و منور ہوں گے۔ تو آپ کو بتاؤ یہ کون ہوں گے جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن و منور ہوں گے؟ یہ وہ حضرات ہوں گے جو نماز کے وقت سے پہلے نماز تیاری کر لیتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا لیکن فکر لگی ہے نماز کی، دل میں جستجو ہے، محبت ہے نماز کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا ہے، مسجد میں پہلے پہنچنا ہے، ایک جستجو اور ایک جو لگن ہے۔ یہ وہ حضرات ہوں گے جن کے چہرے آفتاب کی طرح روشن و منور ہوں گے۔ ایک وہ مثال ہے جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ یہ وہ حضرات ہوں گے جو اذان سے پہلے نماز کی تیاری کریں گے، اذان سنتے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک وہ حضرات ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی مانند ہوں گے۔ یہ وہ حضرات ہوں گے جو اذان کے بعد آئیں گے، جو صلاۃ کے بعد آئیں گے۔ اب یہ 3 کیٹیگری ہیں جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے۔ اور بعض وہ حضرات ہوں گے، کل قیامت کے دن حضور نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے سر پر موٹے موٹے پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، موٹے موٹے پتھر۔ اب سر پر جب پتھر پڑتا ہے تو سر کچل جاتا ہے،
اس کے بعد میں اس پتھر کو پھر فرشتے اٹھاتے ہیں، اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اسی پر پتھر مارتے ہیں، یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ، اور اللہ کے حبیب نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ حضرات ہیں آپ کی امت کی جو نماز، جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے ہیں، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کی اہمیت ان کے سینوں میں نہیں ہے، نماز کی محبت ان کو دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ حضرات ہیں۔ اب آپ کو اختیار کرنا ہے کہ آپ کو کون سا عمل کرنا ہے۔ آپ کو ایک تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح، ایک آفتاب کی طرح، اور ایک وہ جن کے چہرے ستاروں کے مانند ہوں گے، آپ کو یہ عمل اپنانا ہے یا یہ عمل اپنانا ہے کہ آپ کے سر پتھروں سے کچلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم وہ دن آئے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اللہ کی صدائیں ابھی آواز دے رہی ہیں، اس کی رحمتیں آواز دے رہی، پکار رہی، بندے آ میری بارگاہ میں۔ تو وہ وقت آئے، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کے حضور رو گڑگڑاؤ، اس لیے کہ آنے والا اس سے بھی پرعظمت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رمضان کا بابرکت اور بعظمت مہینہ ہے۔ ہماری عادت آج ہی سے بن جانا چاہیے کہ ہم آج سے انشاءاللہ 5 گانا بجماعت نماز ادا کریں گے، اور جو نمازیں ہیں رمضان تک اور رمضان کے بعد تک ہم اب کبھی نماز نہیں قضا کریں گے، نہ نماز چھوڑیں گے، حتی الامکان کوشش یہ کریں گے۔ شب برات میں نے دیکھا یہ تینوں منزلیں بھری ہوئی تھی، پھر دوسرے دن 15 تاریخ کو روزے کے وقت بھی پوری تلے اوپر بھری ہوئی تھی، اس کے بعد میں پھر نمازیں ختم ہو گئی، پھر میرا دل بڑا روتا ہے، حالانکہ میرے دل نہیں، یہ مسجدوں کی در و دیواریں بھی روتی ہیں یار کہ کتنا اچھا ماحول تھا، لیکن بس تھوڑے دن کے لیے، مطلب 14-15 شعبان، اس کے بعد ختم۔ آخر کیوں؟ کہ یہی ایام ہے عبادت کرنے کے لیے، باقی ایام عبادت کے لیے نہیں ہے۔ ان ایاموں کے ساتھ ساتھ اس کے بعد والے ایام جو دن آتے اس میں بھی عبادت کرنا چاہیے، اس کی برکتیں آپ کو وہاں تک لے جا رہی ہیں کھینچ کے، لیکن آپ ہیں کہ وہاں سے آپ کلٹی پلٹ دیتے ہیں، کلٹی مار دیتے ہیں، یہ آپ کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نماز کی پابندی رکھیں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ آج لوگ بے برکتی کا شکار ہیں، مکان میں برکت نہیں ہے، لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی ایک شکایت تھا، کہتا حضور نمازیں پڑھتا ہوں سب کچھ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا اپنے گھر کے سامنے پردہ ٹانگ لینا، دروازے میں پردہ لگا لینا، برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس نے عمل کیا، برکت خوب ہوئی۔ کچھ دن کے بعد کچھ مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے گیا، حضور خوب برکت ہونے لگی، لیکن ذہن میں سوال کہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن برکت کا سبب کیا بنا؟ کوئی عمل تو بنایا نہیں، کوئی وظیفہ تو دیا نہیں، کوئی تعویذ تو بنا کے دیا نہیں، آخر برکت کیوں ہونے لگی؟ نہ رہا گیا، اس نے پوچھ لیا حضور سبب بتائیے آخر برکت کیوں ہونے لگی؟ تو کہا سبب یہ ہے کہ تیرا گھر راستے میں تھا، بے نمازیوں گزر ہوتا، ان کی نگاہیں تیرے دروازے پر پڑتی تھیں، اور بے نمازی کی نگاہ جب پڑ جاتی ہے تو اللہ رحمتیں اٹھا لیتا ہے، برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ بے نمازی کی نگاہ جس مکان پر، جس دکان پر، جس کھیت کھلیان پر پڑ جائے تو اللہ رحمتیں برکتیں اٹھا لے، جس گھر میں نرے بے نمازی ہو تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا بتائیے؟ برکت ہوگی؟ برکت ہوگی؟ برکت تو چھن جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، کہیں سفر میں پھنس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، یار نماز چھوڑ گیا، ایسا لگتا پتہ نہیں کون سی نعمت ہم سے نکل گئی۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کے اندر یہ ملکہ، یہ عظیم نعمت پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر بھی یہ فیلنگ ہوگی، لیکن ہوگی جب آپ پنجگانہ بجماعت نماز پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ جب بنائیں گے نہیں یہ عادت پیدا ہوگی کہاں سے؟ آپ روئیں گے، آپ خود آپ کے آنسو نکلیں گے، آپ سجدوں میں روئیں گے، یا اللہ یہ میری نماز کیسے قضا ہو گئی؟ اور اگر قضا ہو بھی گئی تو اس کے کفارے میں آپ 6 یا 8 رکعت آپ ضرور پڑھا کریں گے، لیکن کب؟ جب آپ کی عادت بنے گی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، یہ ملکہ ہوگا۔ اب ایک بات اور بتائیں، یہ کچھ لوگ نظر کے شکار ہو جاتے ہیں، بات 3 منٹ میں پوری کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ دو تین طرح کے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، کبھی کوئی شکایت کرتا ہے مجھے نظر لگ گئی، اور نظر کا اثر بھی ہوتا ہے، ایک حاسد کی نظر ہوتی ہے، اور ایک عام نظر ہوتی ہے،
ایک دشمن کی نظر ہوتی ہے، لیکن سب سے خطرناک حاسد کی نظر ہے۔ اچھا یہ نظر لگتی کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت خراب ہو گئی، عجیب سی کیفیت ہو گئی، تو حاسد کی نظر سب سے خطرناک ہے، اس لیے کسی کا حسد، کسی کا ظلم، کسی کا دشمنی اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جب انسان کوئی حاسد نظر لگاتا ہے تو دل کی کیفیت اس کی آنکھوں میں آتی ہے، اور آنکھوں سے نکل کر زہریلی شعاعیں اس شخص پر مرتب ہوتی پڑتی ہیں، تو جب اس پر اثر یعنی اس پر نگاہ پڑتی ہے تو اس کا اثر اس پر مرتب ہوتا ہے، تب جا کے نظر لگتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارا بغض، حسد ہمارے دل میں ہے، ہم نے دل میں نکالنے کے بعد ہم نے کسی دشمن کو دیکھا یا اپنے مد مقابل کو دیکھا یا ہم سے جو اچھا کھا پی رہا اس کو ہم نے دیکھا، تو ہمارا جو دل کا حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، غصہ، تنگی، شرکسی تھی، وہ ہماری نگاہوں میں آئی اور ہم نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی تو ہمارے دل کا جو جتنا بھی زہر تھا وہ آنکھوں میں آیا، اور آنکھوں کی جو شعاعیں زہریلی تھی وہ اس شخص پر پڑی۔ پھر یہ زہریلی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو اور مرتب ہوتی ہیں، اس پر اثر ہوتا ہے، اسی وجہ سے انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اسی وجہ سے انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو پھر اس نظر کے لیے بہترین عمل، بہترین وظیفہ سوتے وقت رات میں کر لیا کریے، انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ حدیث پاک کے اندر حضور پر بھی جادو کا اثر کیا گیا تھا۔ لبنان بن عاصم کی لڑکیاں یہودی لڑکیاں تھیں، انہوں نے حضور پر جادو کا اثر کیا۔ فلق اور ناس کی تفسیر میں ہے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا کرا جادو کیا تھا، تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر دل دماغ پر تو کوئی اثر نہیں، لیکن طبیعت پر اثر پڑا تھا۔ جبریل امین آئے کہا یا رسول اللہ آپ پر یہودی لڑکیوں نے جادو کا اثر کیا ہے، اور ایک کنویں میں یعنی آپ کے بالوں پر اور آپ کی کنگھی پر اور ایک موم کا پتلا بنایا اور اس میں سوئی چھپوئی ہے، اور اس طرح سے آپ نے جادو کیا، اور کنویں میں جا کر کے وہ سارا سامان ایک پتھر سے دبا دیا، اور اس کنویں میں پانی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی کنویں میں اترتے، پانی ہے، اس پانی کے نیچے پتھر میں دبا ہوا سارا سامان پوٹلی لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش آ گیا۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے عرض کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ اب سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہے، وہ گرے، وہ گانٹیں کھلتی رہیں، پوری مکمل صورت ہوگی، اور جیسے صورت مکمل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظاہری اثرات تھے وہ بالکل ختم ہو گئے، آپ درست ہو صحیح ہو گئے، آپ کی طبیعت میں جو علالت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب وہ تھا کیا؟ وہ ایک موم کی پتلا تھا، اس میں سوئیاں چھپی ہوئی تھی، یہ سارے سامان اور بالوں پر یہ جادو تھا۔ تو جادو کے لیے، اثر کے لیے، نظر کے لیے بہترین عمل، بہترین وظیفہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے وقت آیت الکرسی اور یہ چاروں کل پڑھنے کے بعد میں ہاتھ پر دم کرو اور پورے بدن پر پھیر لو۔ یہ حضور نے 3 مرتبہ عمل کیا اور اپنی امت کو بتایا 3 مرتبہ عمل کرو، حاسد کی نظر سے بھی محفوظ رہو گے، ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ رہو گے، اور جادو جیسے بھیانک اثر سے بھی محفوظ و مامون رہو گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی خطا خامی ہو گئی ہو معاف